صحبت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کو اسی سب سے زیادہ مؤثر انفلوئنشل ریلیشن شپ یہ ہے جس کو صحبت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کو اسی صحبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ٹائٹل دیا just to identify them, to make them known and identified that who they are، وہ ٹائٹل بھی صحابی کا دیا، اور صحابی کا لفظ صحبت سے نکلا ہے۔ حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے شخص کو صحابی کہتے ہیں، جسے حضور علیہ السلام کی صحبت کمپینین شپ نصیب ہوئی۔ اس لیے آپ صحابہ کو انگلش میں جب بیان کرتے ہیں تو کمپینینز کہتے ہیں، اور جو بعد میں آئے ہیں اتباع کرنے والے انہیں فالورز کہتے ہیں۔ تو کمپینین شپ ایک اوریجنل رشتہ ہے، اوریجنل ریلیشن شپ ہے، جس کے ایفیکٹس اور جس کا انفلوئنس، جس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس سے چیزیں آگے ٹرانسفارم ہوتی ہیں۔ سو میں نے عرض کیا کہ منہاج القرآن اگر اس سے صحیح فیض لینا ہو اور اس سے برکات کو، فیوزات کو اور اثرات کو، فائدے کو حاصل کرنا ہو تو وہ اسی وقت پاسبل ہے کہ وہ منہاج القرآن کی روح کو سمجھے کہ یہ ایک صحبت ہے۔ اسی سے آپ کی جو ممبرشپ کے لیے ٹائٹل ہے رفاقت، وہ نکالا ہے میں نے۔ رفیق بھی کمپینین ہوتا ہے، اور قرآن مجید نے کہا جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں رہتے ہیں تو اللہ پاک ان کو اللہ اور اپنے رسول کی معیت عطا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے، معیت یہ اس کا سسٹر ورڈ ہے صحبت کا۔ معیت کا معنی ہے سنگت، اس کو بھی انگلش میں سمجھیں تو آ کے یہ بھی کمپینین شپ بن جاتی، یعنی اس میں رفاقت اور صحبت ان دونوں لفظوں میں نیئرنیس ہے، بڑی کلوزنیس ہے، قربت اتنی ہے کہ یہاں سے اثرات جنم لیتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں صحبت صرف فزیکل تھی، آپ جاتے تھے، صحابہ کرام بھی فزیکلی آقا علیہ السلام کے کمپینین بنے تو صحابی ہوئے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی طرح محبت رکھتے تھے، ایمان لے آئے تھے، مگر دور رہتے تھے اور آقا علیہ السلام کے ساتھ فزیکلی نہیں آپ کی بارگاہ میں آ سکے، وہ تابعی بنے، فالورز ہوئے، انہیں کمپینین یعنی صحبت رکھنے والے کا ٹائٹل نہیں ملا۔ صحبت کا مطلب فزیکل، یہ ڈیمانڈ کرتی تھی فزیکل پریزنس۔ تو صوفیاء کرام نے خانقاہیں بنائیں، اولیاء کرام نے، سلف صالحین نے مراکز بنائے، لوگ چل کر اس جگہ آتے، ٹھہرتے، ایک زمانہ گزارتے، کئی 10 سال، 20 سال، پھر 40 سال بھی لوگ اس کمپینین شپ میں رہتے، سیکھتے، پڑھتے، تعلیم لیتے، تربیت پاتے، آداب کو سیکھتے۔ تو پورا جو ایک اسپریچول مینرز تھے، ایک نوبل کنڈکٹ تھا، اسپریچول ویلیوز تھی، وہ فزیکلی کسی صحبت میں رہ کر سیکھتے تھے، اور وہ جو ماڈل ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا، جس کو آئیڈیالائز کرتے، کوئی ولی اللہ ہیں، کوئی محدث ہیں، کوئی مفسر ہیں، شیخ ہیں، صالح ہیں، اللہ کے اولیاء صالحین میں سے ہیں، برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، تو جن کی خدمت میں صحبت میں رہتے تو ان سے پھر سیکھتے اور ان سے زندگی کے آداب، مینرز، کنڈکٹ، ویلیوز، نارمز سیکھتے اور اس کو پریکٹس کرتے اور اسے کاپی کرتے۔ یہ فیض کا طریقہ تھا۔ پھر اس دوران ان سے کتابیں بھی پڑھتے یا اسباق لیتے، ان کے لیکچرز، وعظ سنتے۔ یہ صدیوں تک یہ طریقہ رہا۔ آج سے آپ سمجھ لیں 100 سال، 150 سال پہلے تک بھی یہی طریقہ رہا۔ جب یہ الیکٹرانک جو سسٹمز ہیں اور بکس کی پبلیکیشنز ہیں
اور انسٹیٹیوشنز ہیں یہ وجود میں نہیں آئے تھے. اب جو زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے تو صحبت کے بہت سے ڈائمینشنز کریٹ ہو گئے. صحبت کا کنسیپٹ ایکسپینڈ کر گیا ہے. اب اس وقت آپ بیٹھے ہیں میری صحبت میں بیٹھے, ایک حسین بھائی کی صحبت میں بیٹھے, خود فزیکلی آپ وہاں پر, اب ویڈیو لنک کے ذریعے میری صحبت میں بیٹھے. اسی طرح آج جب آپ خطاب سنتے ہیں تو خطاب سننے کے دوران صاحب خطاب کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. جب کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب پڑھنے کے دوران صاحب کتاب کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. خواہ وہ ٹی وی کے ذریعے سنیں, خواہ وہ اپنے سیل فون پہ ویڈیو لنک پہ سنیں, خواہ وہ آن لائن سنیں, اب صحبت آپ کے ہاتھ میں ہے. سکڑ کے پوری دنیا میں اب جو صحبت ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے. تو دیکھیے فزیکل کنیکشن نہیں ٹوٹا لیکن موڈز چینج ہو گئی. اب آپ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سیل فون آن کریں, جس موضوع پر جس سبجیکٹ پہ جس ٹائم کا لیکچر چاہیے آپ کا اوپن ہو جاتا. تو آپ جو ہی دیکھتے اور سنتے ہیں اور یہ عمل شروع کرتے ہیں تو آپ اس صحبت میں چلے جاتے ہیں. اب ماڈرن ٹیکنالوجی نے صحبت کے لیے وہ جو فاصلوں کی کنڈیشن تھی وہ ریموو کر دی ہے. تھوڑے وقت کے لیے ملتے ہیں یہ زیارت ہے, لیکن جب صحبت کہتے ہیں تو پھر وہ کم سے کم تسلسل کے ساتھ مہینوں اور سالوں کے لیے رہنا وہ صحبت ہو جاتی. اب صحبت جو ہے وہ کنیکشن کی ایک زیادہ ریفائنڈ اور پرماننٹ اور پروفاؤنڈ صورت بن گئی ہے کہ آدمی سنتا ہے. دیکھو قرآن مجید نے یہ جو بار بار ذکر کیا, کان, آنکھ اور دماغ, بار بار ذکر کیا کہ ان سے سوال کیا جائے گا. ہم نے انسان کو کان دیے, ہم نے آنکھیں دی, ہم نے ان کے دل کو, دل سے مراد دماغ بھی, دل کو دماغ کو پیدا کیا. قیامت کے دن کانوں سے, آنکھوں سے, دماغ سے, دل سے پوچھا جائے گا. ہر چیز آنسریبل ہے. یہ جو بار بار اس پر فوکس کیا یہ اس لیے کہ یہ تین ذرائع ہیں. کان سے انسان خطاب کو سنتا ہے, کلام کو سنتا ہے. آنکھوں سے صورت کو, موقع, محل, منظر کو دیکھتا ہے. دماغ میں اور دل میں اس کو جمع کرتا ہے, سموتا ہے, اس کے ایفیکٹس کو لے جاتا ہے, وہ اس کو پریزرو کرتا ہے. یہ تینوں چیزیں مل کے صحبت بن جاتی ہیں. اب بیزی لائف میں آپ اگر اس کنیکشن کو آنکھ, کان اور دل و دماغ تینوں ذریعے سے کنسسٹنٹ رکھیں, ان تینوں چیزوں کو ڈسکنیکٹ نہ ہونے دیں تو آپ صحبت میں ہیں. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, چاہیں تو صحبت 40 سال کی رکھ لیں, چاہیں 20 سال رکھ لیں, یعنی صحبت دائمی بھی ہو سکتی ہے. اور اگر آپ ریگولرلی خطاب نہیں سنتے اور کتاب نہیں پڑھتے تو صاف ظاہر ہے خطاب اور کتاب سے جو ملنا تھا اس کو پریزرو بھی نہیں کر سکتے دل و دماغ میں. تو پھر وہ کیا ہے, پھر وہ صحبت سے اپنے آپ کو کاٹ لیا, مگر وہ رفاقت رہی, ارادت رہی, عقیدت رہی. اس کے اپنے فوائد ہیں. دیکھیے کوئی بھی اچھی نسبت اور اچھا فعل ایک لمحے کا بھی وہ کسی نہ کسی برکت کا حامل ضرور ہوتا ہے, مگر ان کا لیول جدا جدا ہے. ہم موسٹلی جیسے ہم سب آقا علیہ السلام کی امت ہیں, تو امتی ہونے کا رشتہ تو سب رفاقتوں سے بھی بڑا رشتہ ہے نا. کلمہ پڑھ کے توحید و رسالت کی شہادت دے کے ہم مسلمان ہو جاتے ہیں, آقا علیہ السلام کی امت میں شامل ہو جاتے ہیں. تو آقا علیہ السلام سے ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے ہمارے امتی ہونے کی. اب امتی ہونے کی نسبت کے برابر کائنات میں کس شے کی نسبت اور اس کے برابر ہوگی؟ نہیں ہو سکتی. مگر وہ نسبت رکھ کے بھی اندازہ کر لیں, ہم اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کرتے, وہ نسبت رکھ کے بھی ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں. کوئی چیز مسنگ ہے, وہ متابعت ہے. دو ہی چیزیں تھیں آقا علیہ السلام سے رشتے. تو وہ جو پہلا رشتہ ہے وہ محبت کا ہے. جب ایمان لے آتے ہیں تو محبت کا رشتہ تو قائم ہو جاتا ہے, مگر خالی محبت آپ کو بدلتی نہیں ہے. اس کی بلیسنگز ہیں.
جیسے میں نے کہا خالی عقیدت، اس کی بلیسنگز ہیں، مگر چینج کے لیے جیسے میں نے کہا صحبت اور متابعت چاہیے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ سب سے زیادہ مؤثر انفلوئنشل ریلیشن شپ یہ ہے جس کو صحبت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کو